ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے کہ دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ انسانیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اپنے مذہب سے بالا تر ہو کر اور اپنی حیثیت کے مطابق غریب، مساکین، مجبور، سفید پوش اور قرض دار لوگوں کی مدد ضرور کریں۔ یہی انسانیت ہے اور یہی اسلام کا پیغام ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 دیکھ لیا ہوگا، جس میں نے 10 مشہور ایسے لوگوں کے بارے میں مکمل تفصیل بتائی تھی جو اسلام چھوڑ کر غیر مسلم بن چکے ہیں۔ اور اگر اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو ابھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، وہاں سے لنک پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اسلام اپنی خوبیوں اور پاکیزہ تعلیمات کی وجہ سے آج دنیا کا تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن چکا ہے۔ جہاں غیر مسلم مرد تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں تو وہیں دوسرے مذاہب کی عورتیں بھی اسلام کی خوبیوں اور اس کی پاکیزہ تعلیمات سے متاثر ہو کر تیزی سے اسلام قبول کر رہی ہیں اور معاشرے میں ایک باعزت زندگی گزار رہی ہیں۔ جہاں دنیا کی عورتیں تیزی سے اسلام قبول کر رہی ہیں تو وہیں چند بدقسمت اور بد نصیب ایسی عورتیں بھی ہیں جو دنیا کی سستی شہرت اور دولت کے لالچ میں اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلم بن چکی ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایسی ہی 8 مشہور عورتوں کے بارے میں بتاؤں گا جو شہرت اور دولت کی خاطر اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلم بن چکی ہیں۔ ان میں نمبر 1 نرگس دت۔ نرگس دت انڈیا کی ایک مشہور اداکارہ تھیں جو 1 جون 1929 کو کلکتہ، مغربی بنگال میں ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوئیں۔ ان کا اصل نام فاطمہ رشید تھا۔ وہ انڈیا کے مشہور اداکار سنجے دت کی والدہ تھیں۔ وہ پہلی بار فلم تلاش حق میں نمودار ہوئیں، لیکن اپنی اداکاری کا باقاعدہ آغاز 1942 میں فلم تمنا سے شروع کیا۔ 1958 میں سنیل دت سے شادی کی اور شادی کے بعد انہوں نے فلم انڈسٹری کو چھوڑ دیا۔ شادی سے پہلے نرگس مسلمان تھی، لیکن شادی کے بعد انہوں نے اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب قبول کر لیا اور ساتھ ہی اپنا نام نرگس دت سے تبدیل کر کے نرملا دت رکھ لیا۔ وہ 3 مئی 1981 کو 52 سال کی عمر میں ممبئی میں وفات پا گئی۔ نمبر 2 پروین بابی۔ 1970 سے 1980 کے درمیانی عرصہ میں بالی ووڈ میں صرف ایک ہی اداکارہ کا ڈنکا بجتا تھا جس کا نام پروین بابی تھا۔ پروین بابی انڈیا کی ایک اداکارہ اور ماڈل تھی جو 4 اپریل 1954 کو انڈیا میں جوناگڑھ، گجرات کے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی۔ اس کا تعلق ایک شریف قبیلے پشتون سے تھا اور اس کے والد کا نام ولید محمد خان تھا۔ احمد آباد یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور تعلیم کے دوران ہی چریتا فلم میں کام کرنے کا موقع ملا۔ پھر فلم دھوئیں کی لکیر میں کام کرنے کا موقع ملا۔ جب تیسری فلم مجبور میں امیتابھ بچن کے ساتھ کام کیا۔ اس فلم کی کامیابی کے بعد پروین کو بالی ووڈ میں بہت شہرت ملی۔ اس سستی شہرت اور پیسے کے لالچ میں پروین بابی نے نہ اپنے مذہب اسلام کی پرواہ کی اور نہ ہی اپنی عزت کی، بلکہ دولت، شہرت اور پیسے کے لالچ میں پروین نے اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا اور پہلے ہندو بھگت بنی اور بعد میں ہندو مذہب کو بھی چھوڑ کر عیسائیت کا مذہب قبول کر لیا۔ 22 جنوری 2005 پروین اپنے ہی کمرے سے مردہ حالت میں پائی گئی۔ وفات کے وقت اس کی عمر 50 سال تھی۔ نمبر 3 تسلیمہ نسرین۔ تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش کی ایک مشہور رائٹر اور سابق ڈاکٹر ہیں جو 25 اگست 1962 کو مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں میمن سنگھ کے مقام پر ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام ڈاکٹر رجب علی اور والدہ کا نام ایڈول آرا تھا۔ 1976 میں ہائی اسکول اور 1978 میں ایک کالج میں تعلیم حاصل کی۔ 1984 میں میمن سنگھ میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے شاعری کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف لکھنا شروع کیا، جس پر بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اس پر حملے کرنا شروع کر دیے اور اسے قتل کرنے کی دھمکی بھی دی گئی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ مسلمانوں نے نسرین کو قتل کرنے پر انعام رکھ دیا۔ نسرین نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے 1994 کو وہ بنگلہ دیش سے فرار ہو گئی۔ 10 سال سویڈن، جرمنی، فرانس اور امریکہ میں گزارے، پھر وہ 2004 میں وہ کلکتہ، انڈیا میں آ گئی۔ کچھ عرصہ اسے انڈیا میں بھی نظر بند رکھا گیا۔ دنیا میں آج بھی کئی ممالک اور بنگلہ دیش میں ان کی کتابوں پر پابندی ہے اور بنگلہ دیش حکومت نے اپنی ریاست سے ان کو جلا وطن کر رکھا ہے۔ اب یہ ممبئی، انڈیا میں قیام پذیر ہیں اور یہیں سے اسلام کے خلاف زہر اگلتی ہیں۔ نمبر 4 ہیپی سلما۔ ہیپی سلما ایک اداکارہ، ماڈل، پروڈیوسر، رائٹر اور جیولری کا بزنس کرنے والی ایک انڈونیشین خاتون ہے جو 4 جنوری 1980 کو انڈونیشیا کی ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوئی۔ تفریح انڈسٹری سے بطور اداکارہ اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اداکاری کے علاوہ مختلف ٹاپکس پر کہانیاں بھی لکھ چکی ہیں۔ 3 اکتوبر 2010 کو بالی کے شاہی خاندان میں شادی کی۔ اس وقت اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ شادی کرنے سے پہلے اس نے اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب کو قبول کر لیا تھا۔ اس وقت وہ ایشیا کی بااثر
شخصیات میں سے ایک ہیں۔ نمبر 5، زویا اختر۔ زویا اختر انڈیا کی ایک مشہور ڈائریکٹر اور رائٹر ہیں جو مشہور شاعر اور رائٹر جاوید اختر کی بڑی بیٹی ہیں۔ زویا 14 اکتوبر 1972 کو ممبئی انڈیا میں پیدا ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام ہنی ایرانی ہے۔ سینٹ زیورس کالج ممبئی سے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ زویا کئی ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں۔ نوجوانوں کی پسندیدہ اور مشہور فلم شیلا کی جوانی کی ہدایت کاری زویا نے ہی کی تھی۔ زویا کے آباء و اجداد نامور مسلم اسکالر میں سے ایک ہے اور زویا ایک مسلمان کے طور پر ہی پیدا ہوئی تھی، لیکن جب ان کے والد جاوید اختر نے اسلام چھوڑ کر لادینیت کو اپنایا تو اس کے کچھ عرصہ بعد زویا نے بھی اسلام چھوڑ کر لادینیت یعنی ایتھیسٹ مذہب کو اپنا لیا، جس کے مطابق خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ نمبر 6، سارہ حیدر۔ سارہ حیدر پاکستانی سنگر، سانگ رائٹر، میوزک کمپوزر اور ایک اداکارہ ہیں جو کراچی میں ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوئی۔ اس نے میوزک کا باقاعدہ آغاز کوک اسٹوڈیو سے کیا، جہاں اس نے 2014 میں کوک اسٹوڈیو کے سیزن 7 میں معاون گلوکارہ کے طور پر کام کیا، جبکہ کوک اسٹوڈیو کے سیزن 8 میں اس نے عوامی پہچان حاصل کی، جہاں اس نے علی ظفر کے گانے اے دل سے اپنے میوزک کا آغاز کیا۔ اس نے اپنے کام کو مسلسل جاری رکھا، جس کے بعد وہ مشہور پاکستانی گلوکارہ بن گئی۔ وہ انڈیا میں بھی کئی پروگراموں میں پرفارم کر چکی ہیں۔ وہ بہترین ابھرتی ہوئی ٹیلنٹ کے لیے لاکس اسٹائل ایوارڈ بھی جیت چکی ہیں۔ جب اس نے پاکستان میں شہرت حاصل کر لی تو اس کے بعد وہ امریکہ چلی گئی، جہاں اس نے دولت اور شہرت کی خاطر اسلام کو چھوڑ دیا اور اب وہ امریکہ میں ہی سیٹل ہیں اور ایکس مسلم آف نارتھ امریکہ کے نام سے ایک NGO چلا رہی ہیں، جس میں وہ لوگوں کو اسلام چھوڑنے اور ان کی مالی مدد کرنے میں وہ ان کی مدد کرتی ہیں۔ نمبر 7، زبیدہ بیگم۔ زبیدہ بیگم انڈیا کی مشہور ایک اداکارہ ہیں جو 1911 کو ممبئی میں ایک مسلم شیعہ فیملی میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام بورا تھا جو انڈیا کا ایک مشہور مسلم تاجر تھا۔ والدہ کا نام فائزہ بائی تھا جو ممبئی کی ایک مشہور گلوکارہ تھی۔ زبیدہ کو اپنے کیریئر کے دوران جودھ پور کے مہاراجہ ہنونت سنگھ سے پیار ہو گیا۔ زبیدہ نے ان سے شادی کرنے کی خاطر اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا اور ان کے مذہب کو اپنا لیا، اور 17 دسمبر 1950 کو زبیدہ نے جودھ پور کے مہاراجہ ہنونت سنگھ سے دوسری شادی کر لی اور اپنا نام زبیدہ بیگم سے تبدیل کر کے ودیا رانی رکھ لیا۔ 2 اگست 1951 کو ہنونت سنگھ سے ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام راجہ حکم سنگھ رکھا گیا۔ زبیدہ کا ایک بیٹا خالد محمد بھی تھا جو پہلی شادی سے تھا۔ زبیدہ 26 جنوری 1952 کو راجستھان کے علاقے میں ایک ہوائی سفر کے حادثے کے دوران ہلاک ہو گئی۔ نمبر 8، شمس پہلوی۔ شمس پہلوی ایران کے آخری بادشاہ محمد رضا کی بڑی بہن تھی جو شروع سے ہی مغربی سوسائٹی سے متاثر تھی اور وہ یہ معاشرہ ایران میں بھی دیکھنا چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ مل کر ایران میں حجاب اور نقاب کے خلاف تحریک چلائی۔ شمس پہلوی نے 1940 میں اپنے شوہر اور بچوں سمیت اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت مذہب کو اپنا لیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی انفارمیٹو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔